ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگوں کے بزرگ شیخ المشائخ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک میں دین کی حفاظت اور بقا کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے ان کا نام رہتی دنیا تک زندہ اور تابندہ رہے گا۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اسلام کی تبلیغ کا صحرا ایک ایسے بزرگ کے سر باندھا جو سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے اس ملک میں اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی تبلیغ کا کام لیا، اور لاکھوں لوگ ان کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوئے، ان کے کردار کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ پھر جب اس ملک میں اسلام پر حالات آئے، اس ملک میں اسلام پر مشکل پر آیا، اور بادشاہ اکبر نے ایک نیا دین ایجاد کیا۔ کچھ لوگوں نے اس کو سمجھا دیا کہ اب اسلام کو 1000 سال ہو چکے ہیں، اب اس کو بدلنا چاہیے، اور آپ چونکہ بہت بڑے بادشاہ ہیں اور آپ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، بادشاہوں کے ہاں تو لوگ ایسے رہتے ہی ہیں، بادشاہوں کو تو جانے دیجئے، اب تو چھوٹے موٹے کارپوریٹر بھی ہوں تو ان کے ارد گرد بھی ایسے لوگ رہتے ہیں کہ کارپوریٹر صاحب کہیں کہ رات کو کہیں کہ دن نکلا ہوا ہے، نہیں دن کو کہیں کہ رات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت رات ہے، دیکھیے یہ چاند بھی نکلا ہے، ستارے بھی چمک رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال تو بادشاہ تھا، اور بادشاہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، اکبر اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس وقت غیر منقسم ہندوستان پر حکمراں تھا، اور اگرچہ کہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن اس میں ذہانت اور سمجھداری اور انتظام کی صلاحیت غیر معمولی تھی۔ سلطنت اور حکمرانی کس طرح کی جائے وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور بہت کامیاب اس نے حکومت کی۔ وہ تو بھلا ہو دنیا پرست علماء کا کہ جن کی وجہ سے اس کا ذہن بگڑا، علماء کے آپس کے انتشار کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ انتشار اور اختلاف اتنی بری چیز ہے جس کے نتیجے میں خاندان، بستیاں، جماعتیں، ملتیں، قومیں سب ٹوٹ جاتی۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے، جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اکبر کے ذہن جو خراب ہوا وہ ان علماء کی وجہ سے جو آپس میں لڑ رہے، جھگڑ رہے تھے، اختلافات کر رہے تھے، صرف مال کے لیے، صرف منصب کے لیے، صرف عہدے کے لیے۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا کہ اکبر کا ذہن دین کی طرف سے ہٹ گیا، ورنہ یہی اکبر ہے جو حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے اپنی جگہ سے بغیر چپل کے برہنہ پیر ان کے مزار پر جاتا، اور اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت کے مزار کے پاس جھاڑو لگاتا تھا، زمین صاف کرتا تھا۔ اس قدر عقیدت تھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے، اس قدر تعلق تھا، اس کے دین کا اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہل دین سے اس کو محبت تھی۔ بغیر چپل جوتا پہنے ہوئے جاتا تھا، صرف پیدل نہیں، چپل اتار کر کئی میل پیدل چل کر بادشاہ وقت حاضر ہوتا تھا۔ اور یہی تاریخ ہے اللہ والوں کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وہ بادشاہت عطا کرتا ہے جو دنیا کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ اللہ اپنے ذکر کرنے والے بندوں کو، اللہ کی یاد کرنے والے بندوں کو، اس سے تعلق رکھنے والے بندوں کو وہ بادشاہت عطا کرتا ہے جو دنیا کے بادشاہوں کو بھی
نصیب نہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بادشاہوں کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بادشاہ نے جو کہا بس وہ اس کی تائید کرتے ہیں، یا بادشاہوں کو کی تعریف کر کے ان کا ذہن خراب کر دیتے ہیں۔ جو بات آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ اکبر کے ارد گرد جو لوگ تھے ان لوگوں نے اس کا ذہن خراب کیا اور اس کو اکسایا کہ تم ایک نیا دین ایجاد کرو، آپ کو اللہ نے ایسا مقام دیا، ایسا مقام دیا، ایسا مقام دیا۔ اور پھر بادشاہ کا دماغ خراب ہوا اور اس نے یہ کیا کہ ہر مذہب سے کچھ چیزیں لے کر ایک نیا مذہب ایجاد کیا، اس کا نام رکھا دین الہی اکبر شاہی۔ اس میں سورج کی تعظیم بھی تھی، اس میں غیر مسلم عورتوں سے شادی کی بھی اجازت تھی، خود اس نے بھی شادیاں کرنا شروع کر دیا، وغیرہ وغیرہ، اس کی بہت تفصیل ہے۔ اور چونکہ وہ بادشاہ تھا اس لیے وہ دین پھیلنے لگا اور لوگوں کو مجبور کیا جانے لگا کہ وہ اس طریقے کو اپنائیں جو بادشاہ نے ایجاد کیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کس قدر گمراہی پھیلی ہوگی اور کتنے لوگوں کے دین و ایمان میں خلل ہوا ہوگا اور کتنے لوگ توحید کی دولت سے محروم ہو گئے ہوں گے۔ اس وقت اگر اس فتنے کا مقابلہ نہ کیا جاتا تو کس قدر بڑی تباہی ملک میں پھیلتی، اسلام کی راہ کس طرح روکی جاتی۔ اس فتنے کے مقابلے کے لیے اللہ نے جس شخص کو چنا وہ تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ۔ یہ آپ کو میں سنا رہا تھا۔ آپ غور کیجئے کہ اتنے بڑے فتنے کو روکنے کے لیے اور اتنے بڑے بادشاہ کے مقابلے کے لیے ایک ایسا شخص جو فقیر ہے، درویش ہے، جس کے پاس لشکر نہیں، جس کے پاس فوج نہیں، جس کے پاس اسلحہ نہیں، جس کے پاس کسی ملک کی پشت پناہی نہیں، اگر ان کے پاس کوئی طاقت تھی تو وہ توکل کی طاقت تھی، اگر ان کے پاس کوئی سرمایہ تھا تو وہ اللہ پر اعتماد کا سرمایہ تھا، اگر ان کے پاس کسی ملک کی پشت پناہی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس پورے فتنے کا مقابلہ کیا، جیل بھی جانا پڑا، مشقتیں بھی سہنی پڑی، تکلیفیں بھی جھیلنی پڑی، وہ سب انہوں نے برداشت کیا، مگر پوری ہمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ اور بڑی ذہانت کے ساتھ اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے وہ اس فتنے کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے حکومت کو مقابلے میں ناکام کیا اور اس مرد درویش کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔